حیدرآباد عالمگیر روڈ پر فلاحی ادارے کے دفتر کے باہر سے دن دہاڑے کار چوری کر لی گئی ہے۔ 30 سیکنڈ میں ہونے والی واردات کی فوٹیج ARY نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ نذیر بتائیے۔ بالکل دیکھیں، رمضان المبارک میں بھی کار لفٹر جو ہے وہ سرگرم ہے۔ یہ حیدرآباد کا علاقہ ہے عالمگیر روڈ، جہاں پر عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے باہر سڑک پر کھڑی ہوئی گاڑی دن دہاڑے دوپہر کے 3 بجے چوری کر لی گئی ہے، جس کی فوٹیج سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی عمر کا شخص جس کی داڑھی بھی ہے اور وہ موبائل فون پر ایسے بات کرتا ہوا آیا جیسے وہ اسی کی گاڑی ہے۔ حیرت انگیز طور پر چند سیکنڈ کے اندر اس نے اس گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ کر اس نے مزید کچھ وقت لگایا اور مجموعی طور پر 30 سیکنڈ کے اندر یہ واردات مکمل کر کے ملزم گاڑی لے کر فرار ہو گیا۔ اس متاثرہ شخص کی جانب سے حیدرآباد تھانے میں واقع کہ مقدمہ اندراج کے لیے درخواست دے دی گئی ہے اور متاثرہ شہری کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس کی قیمتی گاڑی تھی جس کو پولیس برآمد کروائے اور اس کے حوالے کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر۔ اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کے لیے عرب منصوبے کی حمایت کر دی۔ جدہ میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے کہا، عرب لیگ کے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر مظالم بند کرے اور عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ OIC اس اجلاس میں رکن ممالک نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ماہ سیام کا تقدس پامال، غزہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں مزید 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے اب تک غزہ میں 58 افراد شہید ہو چکے، جس میں 10 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد پر پابندی کے بعد قحط کا امکان بڑھ گیا۔ رمضان میں غزہ والوں کے لیے سحر و افطار کرنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل کی لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں بھی جاری۔ جنوبی لبنان میں آدھے گھنٹے میں 15 حملے کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر ملک مخالف منفی پروپیگنڈا میں ملوث PTI رہنماؤں کی گزشتہ روز JIT میں پیشی ہوئی۔ بیرسٹر گوہر، رؤوف حسن اور شاہ فرمان JIT کے سامنے پیش ہوئے۔ PTI رہنماؤں سے 5 گھنٹے تک تفتیش کی گئی۔ بیرسٹر گوہر نے 1.5 گھنٹے تک جوابات دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے شاہ فرمان نے JIT کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ JIT نے شاہ فرمان سے کچھ اضافی اور سخت سوالات بھی کیے۔ عالیہ حمزہ اور کنول شوذب کی جانب سے وکلاء پیش ہوئے۔ پروپیگنڈا میں ملوث 15 PTI رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیے گئے۔ سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، میاں اسلم اقبال، حامد رضا کو JIT نے طلب کر لیا۔ طلبی نوٹس وصول کرنے والوں میں اون عباس، عالیہ حمزہ، محمد شہباز شبیر، وقاص اکرم، کنول شوذب شامل ہیں۔ شاہ فرمان، آصف رشید، زلفی بخاری اور دیگر کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ JIT ان تمام افراد سے شواہد کی روشنی میں تحقیقات کر رہی ہے۔ تحقیقات ریاست مخالف پروپیگنڈا کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ رواں ہفتے پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر چیک پوسٹ لکھانی پر خوارج کا دوسرا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ بابر خان مزید بتائیں گے۔ جی بابر۔ بڑی کارروائی کی ہے DG خان کے قریب پنجاب خیبر پختونخوا بارڈر چیک پوسٹ لکھانی پر رواں ہفتے میں خارجی دہشت گردوں کا دوسرا بڑا حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ یہ 20واں بڑا جو حملہ ہے ناکام کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 19 حملے یہ خارجی کر چکے ہیں۔ 15 سے 20 خارجی دہشت گردوں نے سرحدی چوکی لکھانی پر سرحدی کے شہری کے وقت اچانک حملہ کیا۔ ترجمان کے مطابق خارجی دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں چیک پوسٹ پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ خارجی دہشت گردوں نے حملے میں راکٹ لانچر، بھاری اسلحہ کا استعمال کیا۔ پولیس کے مطابق جوانوں کے الرٹ ہونے کے سبب تھرمل امیج کیمروں سے دہشت گردوں کی دور سے نشاندہی کر لی گئی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے بروقت مشین اور مارٹر گن سے فائرنگ کر کے فوری جوابی کارروائی کی۔ بھرپور جوابی کارروائی سے خارجی دہشت گرد چیک پوسٹ کے قریب پہنچنے میں ناکام رہے اور پسپائی اختیار کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ مؤثر جوابی کارروائی کے نتیجے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ 6 دن قبل بھی خارجی دہشت گردوں کی چیک پوسٹ لکھانی پر حملے کو ناکام بنایا گیا تھا۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے کمانڈ RPO اور DG خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن نے کی۔ DPO اور ڈیرہ غازی خان سید علی کے زیر قیادت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی سالانہ کارکردگی رپورٹ شائع ہونے کے بعد مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں۔
دیگر حکومتوں کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں، اس لیے تنقید کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ منصوبہ مخالفین کو کھٹک رہا ہے۔ خوشی ہوگی اگر دیگر صوبے بھی صحت کارڈ منصوبے متعارف کرائیں، اشتہارات کے بجائے حقیقی عوامی فلاحی منصوبے شروع کیے جائیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات میں آئی ایم ایف نے صوبہ سندھ کی معاشی کارکردگی کو سراہا۔ سندھ میں بیشتر معاشی اہداف حاصل کر لیے گئے۔ صوبائی سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی کی آئی ایم ایف سے ملاقات ہوئی۔ آئی ایم ایف نے صوبہ سندھ کی گزشتہ 8 ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ آئی ایم ایف کو بریفنگ میں بتایا گیا سندھ نے رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں 264 ارب روپے کا سرپلس دیا۔ آئی ایم ایف نے سندھ میں سنگل سیلز ٹیکس گوشوارے کو سراہا۔ سندھ میں زرعی انکم ٹیکس کی پیچیدگیوں سے آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا۔ زرعی انکم ٹیکس کا ریٹ جولائی تا دسمبر 2024 اور جنوری تا جون 2025 مختلف ہوگا۔ آئی ایم ایف نے سندھ کو تعلیم، صحت عامہ اور پینے کے پانی پر فنڈز بڑھانے کا مشورہ بھی دیا۔ آئی ایم ایف نے پسماندہ اضلاع میں معیار زندگی بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ لاہور سبززار بازار سے 2 جعلی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے گرفتار ملزمان مجسٹریٹ ظاہر کر کے قیمتوں کی چیکنگ اور بھتہ لے رہے تھے۔ ملزمان کو پولیس کے حوالے کر کے مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ انفورسمنٹ کلیکٹر کراچی اور رینجرز کی یونیورسٹی روڈ پر واقع ٹائر مارکیٹ میں گوداموں پر چھاپے۔ انجم وہاب سے مزید جانیں گے۔ جی انجم، یہ کارروائی مشترکہ کارروائی انفورسمنٹ کلیکٹر کراچی رینجر نے کیا۔ پرانی یونیورسٹی روڈ پر یہ مختلف گوداموں میں کارروائی کی گئی ہے۔ گوداموں سے تقریباً 5000 سے زیادہ ٹائر جسمگل ٹائروں کو ضبط کر لیا گیا۔ اسمگل ٹائروں کی کل مالیت تقریباً 7.5 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ ترجمان کسٹم خانہ کے مطابق تمام اسمگل ٹائروں کو ویسوں کے گودام میں منتقل کر کے اس کے اوپر مزید کارروائی اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ وزارت داخلہ نے 31 مارچ تک کی مہلت دے دی۔ ترجمان کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 1 اپریل سے ملک بدر کیا جائے گا۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک، صحت کی دیکھ بھال کے انتظامات بھی کر لیے ہیں۔ پاکستان افغان مہاجرین کے لیے مہربان میزبان رہا۔ پاکستان ذمہ دار ریاست کے طور پر وعدے ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ فرانس میں پاکستان کی سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے بطور سفیر صدر ایمینوئل میخواں کو اپنی سفارتی اسناد پیش کی ہیں۔ اسناد کی ایک پروقار تقریب میں سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے صدر میخواں کو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ پاکستان فرانس تعلقات کی مضبوط بنیادوں پر روشنی ڈالتے ہوئے سفیر نے فرانس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے گوگل نے منفرد ڈوڈل کے ذریعے مختلف شعبۂ زندگی میں فعال خواتین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گوگل کی جانب سے 8 مارچ کو منفرد ڈوڈل پیش کر کے خواتین کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کا پاک چین 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ شہباز شریف نے تمام بنیادی مسائل پر پاکستان کی مسلسل حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت بھی دی گئی۔ چینی سفیر نے کہا چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر آباد میں بھی منافع خور سرگرم ہیں۔ عوامی شکایات پر انتظامیہ نے گرا فروشوں پر بھاری جرمانے کر کے مقدمات درج کر لیے۔ راشد چودھری کی رپورٹ۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے سہولت بازاروں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جہاں پر اشیاء خودروز عام مارکیٹ سے کم ریٹ پر مہیا کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب عام مارکیٹ میں گراں فروش بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ عوامی شکایت پر مقامی انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ناجائز منافع خوروں کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے اور چند ایک پر مقدمات کا اندراج بھی کیا ہے۔ کریٹیکل بازاروں کے اندر اور اپنے تمام ریڈی بازاروں کے اندر نہ صرف وزیر آباد میں بلکہ علی پور چتھا میں اور گکھڑ میں بھی ہم نے اپنے کمپلینٹ سیل اسٹیبلش کروا دی ہیں، اور وہاں پہ ہمارے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اوور چارجنگ کی کمپلینٹس آتی ہیں اور ویریفیکیشن کے بعد ہم ان کو فائن بھی کر رہے ہیں اور ایف آئی آرز بھی دی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین اویس محمود کے ساتھ راشد چودھری، ARY نیوز، وزیر آباد۔ رمضان
کاروباری شخصیات کا حکومت سے بجلی سستی اور شرح سود میں مزید کمی کا مطالبہ۔ وزیر اعظم سے چوٹی کے کاروباری شخصیات کی ملاقات کی اندرونی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ وزیر اعظم نے مارچ میں صنعتوں کے لیے بجلی کا معاملہ حل کرنے کی خوشخبری دے دی۔ سابق نگراں صوبائی وزیر صنعت SM تنویر نے کہا، وزیر اعظم نے مارچ کے آخر تک بجلی کا معاملہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ معروف صنعت کار عارف حبیب نے کہا، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ بہت زیادہ اچھی پیش رفت ہو گئی ہے۔ ریکمنڈیشن پہ پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر ان کی ٹیم جو ہے ان کا ایگریمنٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے۔ آج پرائم منسٹر صاحب سے صبح ملاقات ہوئی اور ہم نے یہ کہا ہے کہ جس دن 9 سینٹ کی بجلی اور 9% بینک انٹرسٹ ہو جائے گا اس دن آپ کی اکانومی چل پڑے گی انشاءاللہ، اور انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ اینڈ آف دی مارچ تک یہ بجلی ٹھیک ہو جائے۔ چنیوٹ میں ماہ مقدس میں چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ مرغی کا گوشت 750 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ضلعی انتظامیہ کی ریٹ لسٹ پر گوشت کی قیمت 591 روپے ہے۔ مزید بتا رہے ہیں غلام مرتضیٰ۔ نیوڑ میں بھی خود ساختہ مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نیوڑ میں مرغی کے گوشت کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں۔ مرغی کا گوشت جو ہے 750 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو لسٹ جاری کی گئی ہے اس پر مرغی کے گوشت کی قیمت 591 روپے ہے۔ گورنمنٹ ریٹ لسٹ سے سر 591 روپے آیا ہے۔ سر سانو اس ریٹ تے وارا نہیں کردا، سانو اس ریٹ تے گورنمنٹ لے کے دیوے، خرید کے دیوے، اسی سر ویچن نوں تیار ہاں۔ 591 روپے سر سن کیویں ویچن اجازت ان کا یہی کہنا ہے اس لسٹ پر ان کو بھی جو ہے وہ گوشت کی سپلائی ممکن نہیں ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ فیصل آباد میں رمضان المبارک کے دوران چینی، دال، گھی اور پھلوں سمیت روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہوش شبہ مہنگائی کے باعث شہریوں کو خریداری میں پریشانی کا سامنا ہے۔ محمد کاشف کی رپورٹ۔ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، جس کا باعث روزہ داروں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تقریباً ساری چیزیں ہی، پھل بھی مہنگا ہوا ہے، سبزیاں بھی، ساری چیزیں جو ہے نا پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بنائی گئی پرائز کنٹرول کمیٹیاں بھی ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ سیب ہے نا جو 300 روپے 350 روپے مل رہا ہے۔ مالٹا جو کنو ہے وہ 70 روپے کا ایک۔ کوئی بھی چیز اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، مطلب نا ریٹ کے حوالے سے ہر چیز مہنگی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اگر منافع خور دکانداروں کے خلاف کارروائیاں نہیں کی گئی تو آنے والے دنوں میں اشیاء خور نوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ حکومت کو رمضان المبارک میں اشیاء خور نوش کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین محمد مدیر کے ساتھ محمد کاشف، RY نیوز، فیصل آباد۔ اسلام آباد میں آج مطلع صاف ہے، موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ مزید بتا رہی ہیں زینب علی۔ چند روز کی طرح آج بھی اسلام آباد میں تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، ساتھ میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم جو ہے کافی خوشگوار ہے۔ اس وقت ٹمپریچر جو ہے 19 ڈگری سینٹی گریڈ، آج میکسیمم ٹمپریچر جو ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور رمضان المبارک کا آغاز بھی بارشوں سے ہوا۔ آج 7واں روزہ ہے اور موسم جو ہے وہ سرد اور خشک ہے اور آنے والے دنوں میں بھی موسم جو ہے اسی طرح رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ملک کے دیگر حصوں کی بات کریں تو ملک کے جو بالائی حصے ہیں وہاں پر کل موسم جو ہے شدید سرد رہا، جبکہ میدانی علاقوں میں بھی اس سردی کی شدت ہے وہ برقرار رہی۔ جی، پشاور کے نواحی علاقے میں ایک واٹس ایپ گروپ ایڈمن کو قتل کر دیا گیا۔ ممبر نے گروپ سے نکالے جانے پر فائرنگ کر کے مشتاق کی جان لے لی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ساتھی کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ تھانہ ریگی میں 2 ملزمان اشفاق اور اسحاق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ خواتین کے عالمی دن پر کراچی ایئرپورٹ کی گراؤنڈ ہینڈلنگ سمیت تمام اہم امور خواتین عملے کو سپرد کر دیے گئے، جس کا مقصد ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں صلاح الدین۔ دیکھیں بالکل، میں اس وقت کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر موجود ہوں۔ ہوا بازی کے صنعت ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کی ہے، کولمبو سے آئی ہے، جس کی تمام تر گراؤنڈ ہینڈلنگ یا خواتین عملہ یہاں پر موجود ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خواتین عملہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور یہ خاص طور پہ انہیں تربیت دی گئی ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ مرد عملہ یہ خدمات انجام دیتا تھا، تو خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بھی ان کو خاص تربیت دی گئی ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے، یہ بتائیے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے کسی بھی جہاز کی گراؤنڈ ہینڈلنگ خواتین؟ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں پہلی بار ایک آل ویمن لیڈ فلائٹ کا آغاز کیا ہے،
اور اس سے پہلے کسی اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ادارے نے ایسی ویمن لیڈ فلائٹ کبھی لانچ نہیں کی تھی. پچھلے سالوں میں خواتین کو اتنے مواقع نہیں دیے جاتے تھے اور خواتین جو ہے ہمارے پاس تقریباً 25 to 30% تھی. ابھی جو ہے خواتین کا ریشو وہ 60 ابو ہو چکا ہے. دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کس طرح سے جافشانی سے کام کر رہی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ملک کی ترقی میں کوئی بھی شعبہ ہو خواتین اس میں ہمیشہ پیش رہتی ہیں. جی T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے. تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں. عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے. T20 اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے بابر اعظم، محمد رضوان اور نسیم شاہ عمرہ ادا کرنے چلے گئے. تینوں کھلاڑی ون ڈے اسکواڈ کا حصہ ہیں. عمرہ ادائیگی کے بعد وطن واپس آ کر اسکواڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ جائیں گے. سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا ہے کہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے پاکستان ٹیم نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ہے. نیا ناظم آباد میں فٹ بال ٹورنامنٹ کے افتتاح پر سرفراز احمد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، نئی ٹیم نیوزی لینڈ لے کر جا رہے ہیں، یہ PCB کا اچھا اقدام ہے. ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ٹیم اچھا نہیں کھیلی. پرانے کرکٹرز، مینجمنٹ، کوچز بھی جانتے ہیں کوئی ٹیم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتی. جب بھی کھلاڑیوں پر تنقید کریں تو بات بیلنس رکھ کر کریں. ہم سب کو مل کر پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. گیم میں کوئی بھی ٹیم ایسی ہوتی ہے کہ جیتنے کے لیے کھیلتی ہے ساری ٹیمیں، اور آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم نے ایفرٹ کی، کوئی بات نہیں، رزلٹ جو ہے ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہتر ہوگا. ٹیم ابھی جاری ہے نیوزی لینڈ، تو امید ہے کہ وہاں پہ ینگ ٹیم بنی ہے. T20 میں کچھ سینئر لڑکے ون ڈے ODI میں، تو امید ہے کہ بہتر رزلٹ آئیں گے آگے. ہمیشہ وائٹ بال کرکٹ میں بہت زیادہ ٹف مانی جاتی ہے، تو آئی تھنک دیکھیں T20 کرکٹ میں آپ سب لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں کہ نوجوان لڑکوں کو موقع ملنا چاہیے، اور میرے خیال سے وہ تمام لڑکے اس وقت ٹیم میں موجود ہیں جن کی سب لوگ ٹی وی ہے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اگر جتنے بھی آپ میڈیا چینل پر دیکھیں لوگ بات کرتے ہیں کہ یار اس کو ہونا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، تو وہ آلموسٹ وہ لڑکے جو ہیں اس وقت ٹیم کے اندر موجود ہیں. اور آئی تھنک اچھا انیشیٹو ہے کرکٹ بورڈ کا کہ ایک نئی ٹیم لے کے جا رہے ہیں. امید ہے کہ جو لڑکے جا رہے ہیں ان کو کنسسٹنٹلی آگے موقع ملے گا تاکہ وہ آگے جا کے اور بہتر پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکے. یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یار ٹیم اچھا نہیں کھیلی. ہمارے جو پرانے کرکٹر بھی ہوتے ہیں وہ دیکھیں انہوں نے سب خود کرکٹ کھیلی ہے. کوئی بھی پلیئر یا کوئی بھی کیپٹن یا کوئی بھی جو سلیکٹر ہوتے ہیں نا، کبھی بھی ٹیم ہارنے والی ٹیم نہیں بناتے ہیں، جیتنے والی ہمیشہ ٹیم بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سے اچھا کھیلیں.